حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کا اصلی نام ہے جندب، ان کے والد صاحب کا نام ہے جنادہ، اور ان کی والدہ مکرمہ کا نام ہے حضرت رملہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام کے بندے ہیں، یعنی شروع میں اسلام لائے ہیں۔ قبیلہ ان کا ہے بنی غفار، ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا، چور ڈاکو رہزن، یہ قبیلہ مشہور تھا۔ اللہ نے اس قبیلے سے ان کو ہدایت دے کر اسلام کا چشم و چراغ بنایا۔ بنی غفار جب نام لیا جاتا ہے نا، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری ہے، غین پر زیر ہے۔ یہ بنی غفار جو قبیلہ ہے، جب ان کا نام لیا جاتا تو راستے پہ گزرنے والے قافلے ڈر جاتے تھے کہ یار اس علاقے سے گزرنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہم سندھ کے بعض ایریا سے گزرے نا، وہاں پر ڈاکے پڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اس راستے سے گزر کے جانا ہے، حالانکہ چھوٹی سی بستی ہے، تو سارے اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسے غفار قبیلے کا حال تھا، لڑاکو بڑے تھے، جنگجو بڑے تھے، بہادر بڑے تھے، اور ڈاکے بھی مارتے تھے۔ ایک دن ڈاکے کے دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ یار لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم، یہ غلط بات ہے، ہم دوسرے کا حق کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا اور توبہ کی اور لوگوں کو ان کا مال لوٹایا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے، اسلام سے تعارف نہیں ہے کہ ان نے بت پرستی بھی چھوڑ دی اور لوگوں پر ظلم اور تشدد اور ڈاکہ زنی بھی چھوڑ دی۔ اس زمانے کی ایک نماز پڑھا کرتے تھے، جس طرف اللہ منہ کرا دیتا منہ کر کے اللہ اللہ کرتے رہتے بس اپنی ترتیب پر۔ ایک شخص ان کے پاس ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے آ رہا ہوں، تیری طرح کا ایک آدمی وہاں ہے جو اس طرح لوگوں کو نماز اور نیکی کا حکم کر رہے ہیں۔ تو ان نے اپنے بھائی انیس یا انیس اس کا نام آتا ہے، اسے بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو یہ مکہ مکرمہ میں کون ہے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے کچھ ان کو خبر دی، لیکن ان کی تسلی نہ ہوئی تو یہ خود تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ کہتے ہیں میں آ کر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں مقیم ہو گیا، کچھ کھجوریں ساتھ لایا تھا، وہ کھاتا تھا اور آب زمزم پر گزارا کرتا تھا، اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا۔ اسی اثناء میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مہمان لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے اپنے گھر لائے، رات کو ان کی مہمان نوازی کی، صبح آ کر ان کو مسجد بھیج دیا، اگلی رات پھر، اس سے اگلی رات پھر۔ عرب کی ترتیب تھی کہ مہمان سے 3 دن تک تو پوچھتے ہی نہیں تھے، اس کے بعد پوچھتے، پہلے اس کی مہمانداری کرتے۔ تو کچھ دنوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ کے آنے کی وجہ، کوئی کام کوئی خدمت ہو تو ہم بجا لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سلسلے میں آیا ہوں، لیکن یہاں تو بڑے عجیب حالات ہیں، یہاں تو ظلم و تشدد کو دورہ ہے، اور یہاں تو اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لینے دیتا، لڑائی ہے، فساد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جی بات ایسی ہے، لیکن آپ اچھی جگہ پہنچ آئے ہو، میں روزانہ آپ کو چھوڑ کر انہی کی خدمت میں جاتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا اچھا، کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ کہ لے جانے کی ایک ترتیب ہوگی، اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں واضح طور پہ تو شاید آپ کے لیے مشکلات ہوں، تو ایسا کریں گے میں آگے آگے چلوں گا، آپ پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کسی جگہ میں محسوس کروں گا کہ کوئی کافر، کوئی بے ایمان، کوئی دشمن، کوئی مخالف آ رہا ہے، تو میں اپنی جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار کے قریب ہو جاؤں گا، جیسے بندہ جوتی کو ٹھیک کرتا ہے۔ تم آگے چلتے چلے جانا تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ اکٹھے نہیں جا رہے۔ تو یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا۔ اسی طرح لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ جب ادھر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، ایمان نے جوش مارا، ان کافروں کے جمگٹھے میں جا کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی غلط بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کو مانو، تمہیں ان باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بات کر کے آیت پڑھنی شروع کر دی، تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں برسر چوک کہہ دی، تو اب ظلم اور تشدد شروع ہوا۔ جب اتنا مارا بے ہوشی کے قریب ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، یہ اس کے اوپر سو گئے۔ حضرت عباس نے لوگوں کو کہا کہ یار اسے مارتے ہو، تمہیں پتہ ہے کس قبیلے کا؟ کہا پتہ تو ہے۔ کہا تم نے جانا ہے ملک شام تجارت کے لیے سفر کرنے میں، سال میں 2 بار جاتے ہو، گرمیوں کو بھی اور سردیوں کو بھی۔ کہا تمہیں جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہماری معیشت کا مسئلہ بن جائے گا۔ معافی تلافی کر کے ان سے جان چھڑا لی۔ اگلے دن میں پھر انہوں نے کہا، وہ کچھ اور لڑکے تھے، پھر لڑائی شروع ہو گئی۔
یعنی یہ ترتیب ان کی رہتی، ایمانی جوش ان سے سنبھالا اس طرح نہ جاتا کہ وہ ظاہر ہونے پر آ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ اللہ پاک مجھے یثرب مدینہ منورہ بھیجیں گے، مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، تو میں تو وہیں جاؤں گا، آپ اپنے قبیلے کے پاس جائیں اور ان کو اسلام کی دعوت دے کر میرے پاس مدینہ منورہ کچھ عرصہ بعد لے کر آنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر واپس آئے۔ ان کے دو بھائی تھے، ایک انیس تھا اور ایک امنا تھا، ان دونوں کو دعوت دی، یہ بھی مسلمان ہو گئے، والد کو دعوت دی، والدہ کو دعوت دی، کچھ دنوں میں آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا، آدھا رہ گیا، محنت کرتے رہے تو اللہ نے پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیا۔ وہ غفار قبیلہ جو ڈاکوں کا قبیلہ تھا وہ حضرت ابو ذر کی وجہ سے سارے مسلمان ہوئے۔ ایک عرصہ وہاں رہے، ان کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 2-3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یہ وہیں تشریف لائے مدینہ منورہ میں اور یہیں پر آ کر رہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا